بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خلاصہ پارہ نمبر 9۔ اس پارے میں سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ شامل ہے، جس میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے آئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، جو غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس میں جنگ، مال غنیمت اور جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ قوم شعیب کے سرداروں نے تکبر کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی دی ہوئی نجات کے بعد ہم کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سرداروں نے ڈرایا کہ شعیب کی پیروی میں خسارہ ہے، مگر آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جھٹلانے والے ایسے مٹے گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ کسی بستی میں نبی بھیجنے کا یہ قانون رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پہلے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا جاتا ہے، مگر جب وہ اسے محض زمانہ کی گردش سمجھ کر غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتیں کھول دی جاتی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ ناظرین، ان قوموں کے حالات زمین کے وارثوں کے لیے سبق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا گیا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور نشانی کے طور پر اپنا عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ فرعون کے سرداروں نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلے کے لیے جادوگر بلائے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے جھوٹے طلسم کو نگل دیا۔ حق واضح ہونے پر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو زندہ رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ موسیٰ نے قوم کو صبر اور نماز کی تلقین کی۔ پھر آل فرعون پر قحط، طوفان، ٹڈی دل، سرسریاں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی گئیں۔ وہ ہر عذاب ٹلنے پر ایمان کا وعدہ کرتے مگر پھر مکر جاتے۔ بالآخر انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا اور کمزور سمجھی جانے والی قوم بنی اسرائیل کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا گیا۔ موسیٰ کی عدم موجودگی میں قوم نے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنا لیا۔ موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، مگر پہاڑ تجلی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر غضب کا اظہار کیا اور پھر 70 آدمیوں کو لے کر معافی مانگی۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم نے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، مگر پہاڑ تجلی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر غضب کا اظہار فرمایا اور پھر 70 آدمیوں کو لے کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں گے اور اس نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے جن کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا گیا اور بادلوں کا سایہ کیا گیا، مگر انہوں نے ظلم کیا۔ ایک بستی والوں نے یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کو توڑا تو انہیں بندر بنا دیا گیا، العیاذ باللہ۔ اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر سائبان کی طرح معلق کر کے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی غفلت کا عذر نہ کر سکے۔ وہ شخص جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس کی مثال کتے کی سی ہے جو ہر حال میں ہانپتا ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اچانک آئے گی۔
اللہ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، مگر لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ہماری طرح کے بندے ہیں، ان کے پاس تو چلنے کو پاؤں اور پکڑنے کو ہاتھ تک نہیں۔ اے نبی، درگزر سے کام لیجئے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ انفال۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، سچے مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بدر کے موقع پر مومنوں کا ایک گروہ جنگ سے گھبرا رہا تھا، مگر اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی اور کافروں پر ہیبت طاری کر دی۔ اے نبی، وہ مٹھی بھر خاک تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو سنتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو سنتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی بصیرت یعنی فرقان عطا فرمائے گا۔ کافر آپ کے خلاف قید، قتل یا جلا وطنی کی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ یہ لوگ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ کافر اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو ان کے لیے حسرت کا باعث بنیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما، ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار یعنی مسلم ہوں۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔